ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، خبر یہ بھی ہے کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ سے دبئی میں ملاقات کی ہے. پاکستان کے لیے کس حد تک تشویشناک ہے یہ خبر؟ یار ہونی تو چاہیے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن جس طرح میں چیزوں کو دیکھتا ہوں میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے. افغانستان کا بھی حق ہے، بھارت کا بھی حق ہے کہ آپس میں بائیلیٹرل ریلیشنز ان کو ڈیولپ کریں، بٹ ایگزیکٹلی ناٹ آن دا کاسٹ آف پاکستان. تو یہی معاملہ ہے نا، یہی تو اصل پرابلم ہے. دیکھیں، چانکیہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، اسٹرالوجسٹ بھی تھا، بہت بڑا نام ہے. آرتھر شاستر اس کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، صحیح، جو کہ جس کو وہ بھارت اور ہمیں بھی، ہمارا بھی ورثہ ہے، کیونکہ اس کی جو ٹریننگ ہوئی تھی نا، اس کی جو پڑھائی ہوئی تھی ساری ٹیکسلا میں ہوئی تھی. صحیح، ہمارا ٹیکسلا جو ہے، صحیح. تو یہ بہت، اس کو میکیویلی آف ایشیا کا، انڈیا کا میکیویلی بھی کہتے ہیں. صحیح. تو اس کا بڑا یہ ریئلسٹ آدمی تھا، اور اس کا فارن پالیسی کے میدان میں ایک خاص پرنسپل تھا کہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے نا، اس کے ہمسائے کے ساتھ آپ دوستی رکھیں تاکہ اپنے دشمن کو پریشر میں رکھیں. بالکل. تو اس سے پہلے بھی بھارت یہی کرتا رہا ہے، جہاں ہمارے ساتھ تو بھارت کے ایشوز تھے، لیکن انہوں نے افغانستان کے ساتھ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے لیے وہاں سے ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ایران کے ساتھ بھی قربتیں بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن افغانستان پہ خاص طور پر، اور وہاں چونکہ بارڈر بہت ہے، پورس بارڈر ہے، تو وہاں سے ہمارے لیے پرابلمس بہت کریٹ کی. اور کیونکہ افغانستان میں خود ایک سول وار بھی چل رہی تھی، ایک کیوس تھا، تو اس سے پورا فائدہ اٹھایا بھارت نے. ابھی طالبان جب 15 اگست 2021 کو تشریف لائے کابل میں، تو ہم تو بڑے یوفورک تھے، بڑا ہمارا تھا، لیکن بھارت کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ اس نے کافی انویسٹ کیا ہوا تھا پچھلے 2001 سے لے کر، یا 2003 سے آنورڈز جب بانڈ پروسیس شروع ہوا، اس کے بعد سے بھارت نے تقریباً $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی افغانستان، اور کافی انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا. یہ بھی ماننا پڑتا ہے بھارت نے، وہاں پہ ہاسپٹلز بھی بنائے، بلکہ پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے کابل میں وہ بھی ان کی بنائی ہوئی ہے. اس طرح اور بھی بہت ڈیولپمنٹ کی، سلما ڈیم جو ہے وہ بھی انہوں نے بنایا، اور بھی بہت سے ترقیاتی کام ہیں جو بھارت نے کیے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو ہی بہت ڈی اسٹیبلائز کیا. کیا ٹی ٹی پی اور کیا بی ایل اے اور کیا بی آر اے، ایم تو یہی تھا نا، اصل میں یہی تھا کہ وہاں کے لیے اسپیس کریٹ کریں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں. چلیے، تمام باتیں ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر بھارت فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جب 15 اگست 2021 کو طالبان نے کابل پہ کنٹرول سنبھالا، اس مہینے بھارت یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو منتھلی پریزیڈنسی ہوتی ہے وہ بھارت کے پاس تھی. اس زمانے میں وہ نان پرماننٹ ممبر تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو قرارداد آنی چاہیے افغانستان کے خلاف. تو انہوں نے 30 اگست 2021 کو ایک قرارداد وہ لے آئے یو این سیکیورٹی کونسل میں، 2593 قرارداد کا نمبر ہے. تو اس قرارداد میں وہ لکھا ہوا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے، خواتین کے حقوق ہونے چاہیے، کابل کی جو انتظامیہ ہے طالبان کی، ان سے ہم کوئی انٹریکشن نہیں کریں گے، کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی. پوری دنیا سے ہی کہہ دیا نا، تو بات ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک اور ریزولوشن بھی آتی ہے اسی سال 23 دسمبر کو، 2651 یا 16 ہے، کچھ ایسا نمبر ہے، تو 2615. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ری وزٹ کیا ہوگا کہ بھئی یہ تو دیکھیے ہمارے لیے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہی خراب ہوئے تو ان کو ایک اپرچونٹی تو ملی نا کہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اور طاقتیں یہی کرتی ہیں. ہمیں بھی بعض اوقات چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. تو انہوں نے موقع جانا کہ ابھی یہ جو 24 دسمبر کو ہمارے ہاں شہادتیں ہوئیں، پھر ہم نے اسٹرائک کیا، پھر ان کی جانب سے بھی اسٹرائک ہوا، تو معاملات کافی بگڑے. تو پہلے تو بھارت نے ایک اپنے 8 جنوری کو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی. یا تو یہ ہوتا نا کہ اس کے فوری بعد ایشو کرتے جب اسٹرائکس ہوئی تھیں، جس کے جو طالبان کی حکومت کہتی ہے افغانستان میں کہ 46 یا 50 سویلین مارے گئے، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. تو انہوں نے انہوں نے ایشو کی، کب یہ بہرحال ایک اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی پچھلے ہی دنوں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا ہے. اور ساتھ میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا تو ترہ امتیاز ہے، پاکستان کی عادت بن گئی ہے کہ جو اپنے اس کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں نا، اس کا جو الزام ہے باہر دنیا پہ لگا دیتا ہے.
جس طرح کہ بھارت پاکستان میں چیز سچویشن کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. اب اگر ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے تو یہ بھارت پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, اس سے افغانستان کا کیا تعلق ہے؟ تو چونکہ اب یہ خود کنٹرول نہیں کر سکتا, لا اینڈ آرڈر سچویشن میں یہ ناکام رہ گیا, تو سارا الزام اب افغانستان کابل پہ لگا رہا ہے. تو ایکچولی ہاں تو ہپوکریٹیکل تو ہے, لیکن انہوں نے پاکستان کی جو اسٹرائکس تھیں ان سائڈ افغانستان اس کو کنڈیم کیا ہے, کنڈیم کا لفظ استعمال کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ان اپروپریٹ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے. اچھا یہ بات جو یہ کرتی ہیں حکومتیں, سے میں نے کہا چانکیہ کی جو فلسفی ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, لیکن اب یہ ہوا ہی نہیں تھا کہ کل پرسوں میرے خیال میں ان کی ملاقات ہو گئی, 2 دن پہلے جو بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری صاحب, جو کہ آج کل پوری دنیا میں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں, اسمارٹ گائے دو لگتا ہے کہ اسمارٹ گائے, ان کی ملاقات جی دبئی میں, کابل میں بھی نہیں بلکہ دبئی میں ایک ملاقات ہو گئی بھارت افغانستان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں عامر متقی صاحب, اور یہ ملاقات لگتا ہے کہ بڑی اچھی ہوئی ہے, کیونکہ اس میں تو جو ریڈ آؤٹ ہمیں ملا بھارت کی جانب سے وہ تو سب اچھا ہی اچھا کہہ رہا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ بھارت افغانستان کی اس حکومت نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بھارت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں, بلکہ انہوں نے دعوت بھی دی ہے کہ آپ آ کے افغانستان میں انویسٹ کریں, جو پروجیکٹس رہ گئے تھے ان کو مکمل کریں, اور افغانستان آپ کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرے گا. پھر دیکھیے جیسا میں نے پہلے کہا کہ $3 ارب بلین تو خرچ کیے ہیں بھارت نے افغانستان میں, لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ بھارت نے افغانستان کی حکومت پہ اس بات پہ بھی زور دیا کہ آپ ذرا کائنڈلی چابہار پورٹ کو زیادہ استعمال کریں, پاکستان پہ ڈیپینڈنس کم کریں. یہ کیا آپ یہ تورخم کے ذریعے چیزیں ٹرانزٹ آپ کا ٹریڈ ہوتا ہے, ہم اگر آپ کو ویل جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس دے رہے ہیں چابہار کے تھرو, تو آپ اس کے پورٹ کو استعمال کریں اپنی ٹریڈ کے لیے, اور آپ کا ٹریڈ تو دیکھیے نا, آپ ٹریڈ بڑھائیے بھی تو آپ جو آپ کے اس طرف لوگ ہیں, سینٹرل ایشیا, ازبکستان ہے, ترکمنستان ہے, تاجکستان ہے, جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں, ان کے ساتھ آپ ٹریڈ بڑھائیے, ذرا ویسٹ کی طرف جانب دیکھیے, آپ کیا اپنے ایسٹرن نیبر کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ باتیں مجھے اس جو پریس ریلیز جو نکلا ہے نا بھارت کی منسٹری نے جو دیا ہے اس میں سے نظر آیا. اور پھر جو ہے خاص طور پہ کرکٹنگ ٹائی سے بھی بات ہوئی. اب طالبان نے دیکھیں کرکٹنگ ٹائی سے بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بھارت سے ٹریننگ لینی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے مفادات میں کر رہا ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. طالبان بھی اپنے آپ کو ایسے پوزیشن میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور مودی ایڈمنسٹریشن میں ایک تعلق ہے. دونوں الٹرا رائٹسٹ ہیں. یہ آر ایس ایس کی, مودی صاحب آر ایس ایس کے کیا ہیں ووٹری ہیں, جو بھی آپ ان کو کہہ لیں. ٹرمپ بھی اسی مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے. تو طالبان بھی الٹرا رائٹسٹ ہیں. تو یہ ان کو ایک چیز ہے, اس بات کا احساس ہے کہ مودی اگر بھارت کے قریب ہوں گے تو شاید ٹرمپ اور یو ایس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں کچھ بہتری ہو جائے, اور جو $7 بلین کے قریب ان کے فنڈز جو ان کے ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں یو ایس اور باقی مغربی دنیا نے, وہ شاید مل جائیں ان کو اور ان کا کام چل پڑے. کیونکہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ کافی بڑے بڑے پروجیکٹس میں اس وقت انوالوڈ ہے, اور دنیا یہ تو اپریشیٹ ضرور کرتی ہے کہ انہوں نے ڈرگز وہاں سے ختم کر دیں, جو پاپی کلٹیویشن تھی وہ وہاں پہ ختم ہو گئی. پھر اگر آپ دیکھیے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہی مور اور لیس ٹھیک ہی ہے. جو پہلے سول وار ہوتی تھی یا 1996 میں جب پہلی دفعہ طالبان آئے تھے, تو جو مزار شریف کا علاقہ تھا, نارتھ کا علاقہ, وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ آپ کہہ لیجیے سسٹم تھا, کچھ نہ کچھ وہاں پہ سول وار چلتی تھی. بٹ اس دفعہ تو لگتا ہے کہ طالبان پورے کنٹرول میں ہیں. لیکن باسط صاحب میں معذرت آپ کی بات بھی کاٹ رہی ہوں, مجھے آپ نے یہ جو انڈین پرسپیکٹیو بتایا ہے سارا, میں اگر اس پرسپیکٹیو کو سم اپ کروں تو مجھے تو اس میں ایک چیز بہت ہائی لائٹڈ نظر آئی ہے, اینڈ دیٹ از پاکستان فوبیا. پاکستان فوبیا کس کو؟ سٹیپس لے رہا ہے بھارت. نہیں, پاکستان فوبیا نہیں ہے. پاکستان سے خوف ہونا چاہیے ان کو, لیکن پاکستان کو ویک کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک لحاظ ان کی اسٹریٹجی ہے,
اور یہ آج سے نہیں ہے. خوفزدہ ہیں تو ویک کرنا چاہتے مطلب ہیں وہ نا، ہماری جس چیز سے آپ کشمیر خوفزدہ نہ ہو وہ ہمیں پریشر پہ رکھنا چاہتے Exactly. ہیں تاکہ ہم کشمیر کی جانب ہماری توجہ نہ جائے. ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ رہے اور انٹرنل حالات پہ رہے, اور ہم اکنامکلی ویک رہیں تاکہ ہم کشمیر کو یا بھارت کے اس کشمیر پالیسی پہ زیادہ اور اس میں شاید ہم زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائیں, جو کہ ہم نے ماضی میں دکھائی بھی کہنا پڑتا ہے. لیکن بھارت کی پالیسی ہے بڑے عرصے سے. اور پھر اب دیکھنا یہی ہے کہ افغانستان, کیونکہ ہم نے دیکھیے نا, ہم بھی تو عجیب لوگ ہیں نا. ہمارے لوگوں نے تاجکستان کا وزٹ شروع کر دیا کہ ہم ریجنل ایک گروپ بنائیں گے طالبان حکومت کے خلاف. اس طرح کام نہیں ہوتے ہیں. پہلے بار یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں حکومت پاکستان سے, ہیو اے ہارٹ. ہم کوئی بھی طالبان کی پالیسیز کو یہ کنڈو نہیں کر سکتے کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہاں سیف ہیونز دیں, ان کو پروموٹ کریں یا ان کو فنڈ کریں. کوئی بھی کوئی پاکستانی اس کو کنڈو نہیں کر سکتا. لیکن سفارتکاری کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. Do we need negotiations? I am not saying that. میں obviously بہت سی چیزیں بیہائنڈ دا سینز ہو سکتی ہیں, لیکن ہم جو لوگ بھی اس سارے معاملے میں انوالوڈ ہیں ان کو شاید سفارتکاری کا پتہ نہیں ہے, یا پھر وہ طالبان کے مائنڈ سیٹ کو جانتے ہی نہیں ہیں, اور کس طرح چیزوں کو لنک کیا جاتا ہے, کس طرح اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بڑھایا جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیک کو استعمال کر کے یہ سب چیزیں حاصل کر لیں گے طالبان سے. تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ چیزوں کو مزید الجھا رہے ہیں, اور یہ دس پالیسی از ناٹ گوئنگ ٹو بیئر فروٹ ان مائی ویو. چلیں صحیح ہے. باسط صاحب, اسرائیل نے عرب دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. میں نے کہا کہ آپ ابھی شروع کر رہی ہیں اور پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقفہ لیجیے. جی نہیں, مجھے یہ بتانا ہے, سب کچھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. اسٹے ود اس.